جی السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے میر تقی میر کی ایک مشہور غزل کی تشریح پیش کریں گے۔ غزل کا مطلب ہے کہ جیتے جی کوچے دلدار سے جایا نہ گیا، اس کی دیوار کسر سے میرے سایہ نہ گیا۔ کوچا کہتے ہیں گلی کو اور دلدار کہتے ہیں محبوب کو۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ رہے اور ہماری جان میں جان نہ رہی، ہمارے لیے محبوب کا کوچا چھوڑنا ممکن نہ ہوا اور ہم اس کے گھر کی دیوار کے سائے تلے بیٹھے رہے۔ یعنی جب تک زندگی ہے تب تک عشق سے نجات اور چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ یہ بات دوسرے لفظوں میں غالب نے یوں بیان کی ہے کہ قید حیات اور بند غم اصل میں دونوں ایک ہے، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ اگلا شعر ہے کاوے کاوے موجے یار دل زار و نزار، گتھ گئے ایسے شتابی کہ چڑایا نہ گیا۔ کاوے کاوے کہتے ہیں انتہائی کوشش کو، موجہ کہتے ہیں پلکے، اور شتابی مطلب جلدی سے۔ تو میر کہتے ہیں کہ ایک طرف محبت کی سختیاں ہیں اور دوسری طرف میرا کمزور و ناتواں دل ہے جو اس قابل نہیں کہ محبت میں پیش آنے والی ان سختیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے باوجود جب عشق اور دل کا آمنا سامنا ہوا تو یہ دونوں ایک دوسرے سے یوں بڑھ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ یوں پنس گئے کہ ان کو علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا۔ یعنی باوجود یہ کہ دل عشق کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن محبوب کے نظاروں اور وصال کی خواہش کے باعث ترک عشق بھی اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر عشق ایک بار دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرے تو پھر دل سے ان کا نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ او توکل دیر تلک دیکھا ادھر کو رہا، ہم سے ہی حال تباہ اپنا دکھایا نہ گیا۔ میر فرماتے ہیں کہ میں محبوب کی بزم میں گیا اور اس خیال سے گیا کہ اسے اپنی بربادی کی داستان سناؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس کے عشق میں مجھ پر کیا کیا بلائیں نازل ہوئی۔ محبوب میری طرف متوجہ بھی ہوا، لیکن میری بدنصیبی ملاحظہ فرمائیے کہ خود میری زبان نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور میں محبوب کو اپنا حال زار نہیں سنا سکا۔ دراصل میر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اول تو محبوب سنتا نہیں، وہ سنتا ہے تو عاشق کو داستان غم سنانے کا حوصلہ نہیں ہوتا، وہ حوصلہ بھی کرے تو زبان ساتھ نہیں دیتی، اور وہ حواس باختگی کے باعث نامعلوم کیا سے کیا کہنے لگتا ہے۔ بالکل یہی بات غالب اس طرح کہتا ہے کہ آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے کہنے جاتے تو ہیں پر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ ماہ نے آہ سامنے شب یاد دلایا تھا اسے، پھر او تا صبح میرے جی سے بلایا نہ گیا۔ رات شعر میں تشریح کرتے ہیں رات میں نے چاند دیکھا تو مجھے محبوب کی شکل و صورت اور حسن و جمال یاد آ گیا، کیونکہ میرے محبوب کا چہرہ بھی بالکل 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ اس کے بعد تمام رات محبوب ہی کی یادوں میں گزر گئی اور سونے کی بجائے میں صبح تک اسے یاد کرتا رہا۔ اگلا شعر ہے دل جو دیدار کا قاتل کے بہت بھوکا تھا، اس ستم کشا سے ایک زخم بھی کھایا نہ گیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے دل کا یہ ارمان تھا کہ جب محبوب سامنے آئے تو میں اپنے وہ تمام زخم ان کو دکھاؤں گا جو اس کی وجہ سے میرا مقدر بن گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے زخم دیکھ کر اس ظالم محبوب کا دل نرم ہو جائے اور مجھ پر مہربان ہو جائے، لیکن ستم یہ ہوا کہ جب محبوب سامنے آیا تو میرے اس زخمی دل سے ایک زخم بھی مزید دکھایا نہ جا سکا اور یوں ایک اچھا موقع اس نے ضائع کر دیا۔ دراصل محبوب کے اچانک سامنے آنے پر دل بیچارہ سخت گھبرا گیا اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے وہ اپنا سارا منصوبہ بھول گیا۔ اگلا شعر ہے کہ شہر دل آہ عجب جائے تھی پر اس کے گئے، ایسا اجڑا کہ کسی طرح بسایا نہ گیا۔ تشریح کرتے ہیں شاعر دل کی بربادی کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ میرا دل پہلے محبوب کی یادوں اور اس کے قرب میں گزارے ہوئے حسین لمحات سے ہر وقت آباد رہتا،
ہر لحظہ اس میں محبوب کی یادوں کی محفل سجی ہوئی تھی، لیکن ایک دن محبوب میرے ساتھ بے وفائی کر کے مجھ سے جدا ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر سے میرا دل آباد نہ ہو سکا۔ اب اس نے ایک ایسی جگہ کی شکل اختیار کر دی ہے جو اگر ایک دفعہ اجڑ جائے تو پھر اس کا دوبارہ بسانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اس دل کو آباد کرانے کی کئی دفعہ کوشش کی، لیکن یہ کسی طرح بھی آباد نہ ہو سکا اور نہ اس میں محبوب کی غیر موجودگی میں دوبارہ رونقیں لوٹ کر آ سکیں۔ میر نے یہی مضمون ایک اور مقام پر اس طرح بیان کیا ہے کہ دل او نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ اگلا شعر ہے کہ خوف آشوب سے غوغائے قیامت کے لیے، خون خوابیدہ عشاق جگایا نہ گیا۔ شاعر کہتے ہیں عاشق عام طور پر زمانے کے خاطوں اور محبوب کے ظلم و ستم کی وجہ سے ہر وقت روتے اور فریاد کرتے ہیں۔ میر تقی میر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت سارے مردے دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ کیے جائیں گے، لیکن عاشقوں کو اس روز بھی نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ جب وہاں پر عاشق بیدار ہوں گے تو اپنی چیخ و پکار سے ہلچل مچا دیں گے اور حساب کتاب کے عمل میں خلل واقع ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ عاشقوں کی آہ و فغاں قیامت کے ہنگامے سے بھی بڑھ کر تیز ہوتی ہے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا شعر ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کے سا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ مقطع ہے، آخری شعر ہے اس غزل کا۔ شاعر کہتے ہیں شاید لوگ محبوب کے مظالم کی وجہ سے تڑپتے اور اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوں گے، لیکن اے میر، اپنی تو یہ کیفیت ہے کہ جب محبوب کے ستم کی تلوار ہماری گردن پر چلی تو تڑپنا اور پڑکنا تو ایک طرف، ہم سے تو محبت میں اطاعت کے جذبے کی وجہ سے سر بھی نہ ہلایا جا سکا، یعنی ہم سے اپنے دکھ کا معمولی سا اظہار بھی ممکن نہ ہوا اور ہم نہایت صبر سے سب کچھ برداشت کرتے چلے گئے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔